بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب کے لٹریچر کے تعارف کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو کیا چوتھی نشست ہے۔ غامدی صاحب البیان پر بات ہوئی، ترجمہ قرآن پہ بات ہوئی، آپ کی کتاب میزان پر بھی بات ہوئی۔ آپ نے ذکر کیا تھا میزان پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کتاب میں آپ نے پورا دین بیان کیا ہے، اور جو کچھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ کے زیر تحت، اسی کا ایک خلاصہ الاسلام کی صورت میں بھی آپ نے کر دیا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ پورا دین آپ نے میزان میں بیان کیا ہے اور اسی کا خلاصہ الاسلام ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے ایک عام آدمی جو کسی بھی نقطہ نظر کے استدلال کو جانے بغیر پازیٹیولی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جی جو کچھ دین سے متعلق تقاضے ہیں، جو اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کی منشا ہے، میں بس اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100-150 صفحے کی کتاب جو ہے، اس کو پڑھ کے وہ پورے دین کے جو پازیٹیو مطالبات ہیں ان کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا دین اتنا مختصر ہے؟ ایسا ہی ہے۔ دین کی ہدایت مختصر اور جامع طریقے سے اگر بیان کی جائے، اس میں سے استدلال نکال دیا جائے، تو وہ اتنے ہی صفحات میں بیان ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں اس نوعیت کے کام ہوئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں کام امام غزالی کا کام ہے۔ انہوں نے احیاء علوم الدین لکھی، وہ 4 مجلدات میں ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ کیا کیمیائے سعادت کے عنوان سے، وہ اسی طرح ایک مختصر کتاب ہے۔ دین کی صوفیانہ تعبیر میں چونکہ بہت سے وہ معاملات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں جو تصوف کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں، اور روایت سے جو علم ہمیں حاصل ہوا، یا اسی طرح علم کلام میں جو مسائل پیدا کیے، وہ بھی اصل کا ایک طرح سے جز بن کے آتے ہیں، تو وہاں چیزیں ضخیم ہو گئیں۔ میں نے جب اس اصول پر دین پر گفتگو کی ہے کہ اس کو فلسفہ و کلام اور فقہ و تصوف کی آمیزش سے بالکل الگ کر کے بیان کیا جائے، تو میزان بھی زیادہ مجلدات میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ایک ہی جلد میں پورے دین کو بیان کر دیتی ہے۔ لیکن اس میں استدلال بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ دین ہے، اس کا استدلال یہ ہے۔ اگر وہ قرآن پر مبنی ہے تو اس کی شرح و وضاحت کی گئی ہے، اگر سنت ہے تو اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس میں فقہ النبی اور علم النبی کا بھی خلاصہ آ گیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لایا ہوا دین خود سمجھایا ہے یا اس کے اطلاقات واضح کیے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں اخبار احاد میں نقل ہو گئے ہیں، اسے میں نے میزان کا حصہ بنایا ہے۔ اس میں سے یہ سب چیزیں نکال دی ہیں، یعنی نہ اس میں یہ دوسرا حصہ ہے جو اخبار احاد سے ہم کو ملا ہے، اور نہ استدلال اس میں زیر بحث آیا ہے، بلکہ جو بات اللہ کے دین میں کہی گئی ہے وہ بات جس طرح کے ہے بیان کر دی گئی ہے۔ اور جب آپ اس کو اس طرح سے بیان کریں گے تو اتنا ہی ہو جائے گا جتنا ایک میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ چنانچہ کوئی عام آدمی یا خاص طور پر غیر مسلم جس کو اسلام کا تعارف کرانا ہے، وہ اگر جاننا چاہے کہ دین کیا ہے، جیسے وہ روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بدو آ کے پوچھتے تھے کہ بس یہ بتائیے کہ جنت میں کیسے چلے جائیں، تو دین کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے دلائل سے جانیں، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کہاں بیان ہوا ہے، وہ دیکھنا ہو تو پھر میزان میں دیکھیے۔ لیکن اگر یہ چیز مقصود نہیں ہے، صرف جاننا مقصود ہے، تو یہ کتاب کافی ہے۔ ایک دلچسپ پہلو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ بھی کیا، آپ نے اپنی کتاب میزان ہی میں خود روایات یا جس کو آپ کہتے ہیں اخبار احاد یا علم الخاصہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دین میں کسی عقید و عمل کا اضافہ نہیں کرتی، علم کا باعث بنتی ہے، دین پر مبنی کوئی چیز ہے، اسی کی تفہیم ہے، تبیین ہے، شرح وضاحت ہے، استنباط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ علم و عمل کا ریکارڈ اس پہ منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کتاب سے آپ نے اس پورے ذخیرے کو نکال دیا جو وہاں پر 1200-1400 روایات ہیں، پھر بھی پورا کا پورا دین 2 ہی چیزوں پر مشتمل ہے، یا عمل ہوگا یا کوئی نظریاتی عقیدے کی چیز ہوگی، ان کو نکالنے کے بعد بھی پورا دین مکمل رہتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، یعنی دین تو اصل میں یہی ہے۔ باقی تو میں نے عرض کیا کہ یا آپ اس کا استدلال بیان کرتے ہیں،
اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ قرآن پر گفتگو کریں گے، سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی چیزیں واضح کرنا پڑیں گی. جب واضح کرنا پڑیں گی تو بات بھی لمبی ہوگی، اس طرح کا اختصار ملحوظ رکھنا ممکن نہیں رہے گا. اسی طرح سے دین کی تفہیم تبیین اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ اس کو اس کا حصہ بنائیں گے تو وہ تفہیم و تبیین تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ قرآن مجید کو الگ کر کے شائع کرتے ہیں تو وہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے. جب اس کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو بعض اوقات 20 جلدوں میں چلی جاتی ہے. تو تفسیر کو الگ کر دیں، اور تفسیر کو الگ ہونا ہی چاہیے، اس کو قرآن کا حصہ تو نہیں بنایا جا سکتا. اصل قرآن کتنا ہے اس کو قرآن کے طور پر دیکھیں، اصل دین کتنا ہے وہ یہی ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ میزان لکھنے کے بعد ظاہری بات ہے پورا کا پورا آپ نے جب تصور پیش کیا اس کے بعد ہی خلاصہ مرتب ہو سکتا ہے، تو مرتب کرنے کے لیے اثر نو طور پہ آپ نے لکھا یا اسی کے کچھ منتخب حصے ہیں، اقتباسات ہیں جن کو کنسائز فارم میں لکھ دیا، یا پوری کتاب کی تصنیف کا کام کرنا پڑا آپ کو؟ اس کو سامنے رکھ کر ایک نئی تالیف دینا پڑی. نئے سرے سے تصنیف کی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ جب پوری کتاب لکھتی گئی ہے تو اس میں سے بعض چیزیں لے لی گئیں، بعض میں اضافہ کر دیا گیا، بعض کا اسلوب تبدیل کیا گیا تاکہ وہ ایک عام آدمی کے لیے قابل فہم ہو سکے. یہی کام کرنا مقصود تھا اور یہی کیا گیا. ہم سے جس وقت آپ پازیٹیولی بیان کرتے ہیں مثلا یہ دین کی ہدایات ہیں، احکامات ہیں، پتہ تو چل گیا کہ عملاً کرنے کی یہ 2-4 چیزیں ہیں، یہ کام کریں گے، چاہے وہ زکوٰۃ دینے سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت سے متعلق کوئی احکام ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بالعموم جو لوگ مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ کسی حکم کی ریزننگ، اس کی علت، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، کس ہدف تک پہنچانا مقصود ہے، وہ پیش نظر نہیں ہوتا. اب آپ نے چونکہ اس میں استدلال بھی بیان نہیں کیا، تو کیا کہ ایک عام آدمی اگر اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد کیا وہ یہ کم سے کم سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز پر وہ عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن اور حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی انسان ہر چیز کے مقصد کو خود بھی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و عقل سے نوازا ہے. چیزیں بعض اوقات ایسی مبرہن، ایسی واضح ہوتی ہیں کہ ان میں کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ جاننا چاہے تو یہ پہلا قدم ہے. جب اس نے دین کے بارے میں علم حاصل کر لیا، دین یہ ہے، اس کے عقائد یہ ہیں، اس کے اعمال یہ ہیں، یہ مجھ سے مطالبات ہیں، دین کی پوری تصویر یہ بنتی ہے، اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز کس دلیل کی بنیاد پر کہی گئی ہے تو وہ باقی چیزوں کا مطالعہ کرے. یہ تو پہلا قدم ہے. اور اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی تک اکتفا کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اس کے لیے کافی ہے. تو ہم سب یہ کتاب کبھی پڑھانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس کا موقع آیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اہل علم علماء کو جو آپ کے شاگردوں کا حلقہ ہے اس کو پبلک میں پڑھانا چاہیے ہے، یا میزان ہی کی تدریس ہونی چاہیے اور یہ لوگ عام آدمی خود پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں کا اپنا اپنا محل ہے. اگر عام لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہو کہ تمہارا دین کیا ہے، تم اس کو ایک مرتبہ اجمال کے ساتھ جان لو، اس کی پوری تصویر تمہارے سامنے آ جائے، تو یہ کتاب بھی پڑھائی جائے گی. چنانچہ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہے، نصاب کا حصہ رہی ہے. اسی طرح خود ہمارے ادارے میں اس وقت بھی پڑھائی جا رہی ہے، بہت سے لوگ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں، تو پڑھائی بھی جاتی ہے. میزان کو پڑھانے کے لیے کچھ اور ذرائع مطلوب ہوتے ہیں. یعنی وہاں یہ ہے کہ ایک شخص چیزوں کو استدلال سے جاننا چاہتا ہے، ایک طالب علمانہ طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ بات کہاں سے نکلی ہے، بیج کہاں سے پھوٹا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، تو وہ ایک الگ ضرورت ہے، یہ الگ ضرورت ہے.